السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیا میاں نواز شریف برطانیہ سے سیاسی پناہ لینے جا رہے ہیں؟ کیا میاں نواز شریف پاکستان میں مختلف مقدمات میں جو کہ مطلوب ہیں، اور میاں صاحب شریف میڈیکل رپورٹس کے سہارے لنڈن علاج کے لیے گئے، لیکن وہ جا کے نہ صرف وہاں ٹھیک ہو گئے بلکہ ٹھاک ہو گئے اور ایک نئے بیانیہ بھی سامنے بولنے لگے، اور حکومت کے خلاف اپوزیشن کا ایک نیا اور بڑا اتحاد بھی بنوا لیا۔ لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے میاں نواز شریف کو برطانیہ سے تحویل میں لینے کے لیے برطانوی حکومت سے رابطے تیز کر دی ہیں، اور 3 خطوں کے علاوہ سفارتی سطح پہ بات چیت اور متعدد ٹیلی فون کالز بھی ہو چکی ہیں، اور برطانوی حکومت پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے بھی یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے ناجائز ذرائع کی کمائی ہوئی دولت لے کر برطانیہ میں سکونت اختیار کرنے والے بدعنوان عناصر کا سدباب کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے فائنینشل ٹائمز کی ایک خبر ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ بیرونی ممالک کے کرپشن کے کرائم میں سزا یافتہ سیاستدان ان کو برطانیہ میں آزادی سے رہنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، اور ان کی دولت جس کی وہ کوئی وضاحت نہیں دے سکتے، اس دولت سے خریدی لنڈن کی پرتعیش جائیدادیں قانون کے ہاتھوں سے دور نہیں ہونی چاہیے۔ حکومتی دعوے کیا کہتے ہیں؟ ہماری حکومت کے متعدد لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی حوالگی کے حوالے سے برطانوی حکام کا رد عمل بہت حوصلہ افزا ہے، اور حکومت پاکستان کو لنڈن سے مثبت اشارے موصول ہو رہے ہیں، اور ویسے یہ شوشہ فیصل واڈا نے چھوڑا ہے۔ اب بی بی سی کو فیصل واڈا نے یہ بتایا کہ برطانوی حکومت سے مثبت اشارے ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم ہے، وہ علاج کا بہانہ بنا کے لنڈن آئے تھے، اور مزید کہا کہ برطانیہ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز کو ہی پاکستان سے نکلنے کی اجازت دینے کے لیے حکومت پاکستان پہ زور ڈال رہے تھے، جس پر انکار کے بعد انہوں نے پاکستان کے اداروں پہ تنقید شروع کر دی۔ اب سوال یہ ہے، کیا نواز شریف کے پاس کوئی قانونی آپشنز موجود ہیں؟ کہ اس نے اس حوالے سے شریف صاحب کے پاس تو بہت سے آپشنز موجود ہیں جنہیں وہ یقینی طور پہ بھرپور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلی جو آپشن ہے کہ نواز شریف اچانک بیمار ہو جائیں، اسپتال میں داخل ہو جائیں، پرائیویٹ اسپتال میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا، اب ایک بار پھر ڈاکٹرز کی رپورٹ سامنے آ جائیں کہ میاں صاحب جو ہے ان کو بہت کوئی خطرناک بیماری نے دوبارہ سے حملہ کر دیا ہے، اور میاں صاحب سفر کرنے کے یا ہلنے کے قابل نہیں ہیں، اور یہی رپورٹس پاکستانی عدالتوں میں بھی بھیج دی جائیں گی، اور برطانوی حکومت بھی ظاہر ہے ایک بیمار شخص کو تو پاکستان حکومت کے حوالے نہیں کرے گی۔ پھر اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی موجود نہیں ہے، پھر برطانیہ کیسے میاں صاحب کو پاکستان کے حوالے کرے گا؟ اگرچہ وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ نواز شریف کو برطانیہ میں رائج حوالگی کے قوانین کے تحت واپس لایا جائے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان ہے، اور یہ ایک بہت لمبی اور قانونی جنگ ہوگی، یعنی بہت جلدی بھی ہو گیا نا تو 7-8 سال لگیں گے اس کو، کیونکہ برطانیہ میں انسانی حقوق جیسے بہت سے قوانین موجود ہیں۔ بہرحال میاں صاحب ایک بیمار شخص کی حیثیت سے برطانیہ میں موجود، لیکن نواز شریف کے پاس کوئی آپشن نہ بھی موجود ہے تو ایک آپشن ہے پولیٹیکل اسائلم یا سیاسی پناہ، اور اس حوالے سے نواز شریف کے پاس بہت جواز ہے۔ ایک تو بیمار ہے، دوسرا وہ جو کہتے ہیں کہ انہیں پاکستان میں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال کو بھی جواز بنا سکتے ہیں۔ اسی اگر دیکھا جائے تو میاں صاحب کو واپس لانا تحریک انصاف کی حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور یہ سب صرف عوام کو خوش کرنے اور زبانی جمع خرچ کرنے کے لیے کافی ہے۔ حکومت نواز شریف کو واپس لانے جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ نواز شریف برطانیہ سے کم از کم موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے تو واپس آتے مجھے نہیں دکھائی دیتے۔ نواز شریف جعلی میڈیکل رپورٹس کے ذریعے گئے ہیں یا پھر اصلی، لیکن اب وہ حکومت کی پہنچ سے بہت دور بیٹھے ہیں، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم نے صابر شاکر کو خصوصی انٹرویو میں بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ جانا پڑا تو خود جاؤں گا، ضرورت پڑی تو برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے بھی بات چیت کروں گا۔ اگر بتاتا ہوں اس میں 2-4 چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ مت بھولیں کہ میاں صاحب کے پاس پیسہ اور بہت پیسہ ہے۔ میاں صاحب یورپین یونین میں کسی بھی جگہ 1 ملین سے 2 ملین یورو دے کے برطانیہ سمیت پورچوگل، اسپین، بلگیریا کسی کی بھی نیشنلٹی بھی لے سکتے ہیں، اور ڈیول نیشنلٹی پاکستانی قوانین کے مطابق جائز ہے۔ میاں صاحب اس وقت ان کے سعودی عربیہ کے قریب ہیں، وہ وہاں پہ فوری طور پہ اقامہ لے سکتے ہیں، اور اس اقامہ کے بیس پہ ان کو نیا ویزا مل جائے گا، اور وہ وزٹ ویزا پہ بھی بڑے آرام سے رہیں گے، ان کو کسی بھی قسم کی پھر نیشنلٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں صاحب 2 ملین پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ، انہوں نے کئی ملین پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ ان کے بچوں کی وہاں پہ،
اور وہ اپنے بچوں کے گارڈین کے طور پہ بھی ان کو وہاں پہ برٹش سٹیزن شپ جو ہے اس کو لیے اپلائی کر سکتے ہیں. پولیٹیکل اسائلم کی ضرورت نہیں, کیونکہ پولیٹیکل اسائلم جب لیا جاتا ہے تو پھر کئی ممالک میں, خاص طور پہ برطانیہ میں, یہ ایک لا ہے کہ جی آپ 5 سال واپس اس ملک میں نہیں جا سکتے جو آپ کا ملک ہو جسے بھاگ کے آپ نے پولیٹیکل اسائلم لی. اچھا, جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اب جو ہمارا اندازہ ہے, اس میں آپ کو اندازاً ایک بات بتا رہا ہوں, وہ بھی اتنے لیجٹمیٹ اور لیگل طریقے سے ہوئی ہے کہ اس کو برطانوی حکومت جو ہے وہ کورٹس میں بڑے آرام سے ڈیفینڈ کر سکتی ہے. اب آپ یاد کریے گا کہ میاں صاحب نے اقامہ لیا ہوا کیوں تھا دبئی کا, کیونکہ دبئی میں جب آپ پیسہ لے کے جاتے ہیں, یہاں سے دبئی پیسے لے جانے پہ کوئی پابندی نہیں, آپ جتنے مرضی پیسے لے جائیں, جیب میں بھر کے لے جائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, سوٹ کیس لے جائیں, دبئی رقم کے متعلق آپ کو آنے جانے بڑے آرام سے دیتا ہے. وہاں سے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ رقم جاتی تھی سری لنکا. سری لنکا میں کسینوز ان کو دیے جاتے تھے, ٹوکن دیا جاتا تھا کہ مثلا اگر 100 روپے ہے تو اس میں 10% اس کو کسینو کو دیا جاتا ہے, اور 90 روپے وہ کسینو آپ کو رسید لکھ کے دے دیتا ہے کہ آپ کسینو میں جیتے ہیں, اور وہ رقم کسینو کے ہی بینک سے وائر ہو جاتی ہے سوئٹزرلینڈ میں, یو کے میں, نیوزی لینڈ میں, آسٹریلیا, جہاں پہ بھی آپ کہتے ہیں. اور یہ بیشتر ویسٹرن ممالک جو ہیں جہاں پہ خاص طور پہ خود کسینوز ہیں, وہ کسینو انکم کو لیگل اور لیجٹمیٹ انکم تصور کرتے ہیں, خاص طور پہ اگر اس کے اوپر ٹیکس دے دیا جائے, جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے. تو یہ بہت ہی ایک اپ ہل ٹاسک ہے. مجھے نہیں پتا یہ فیصل واڈا نے کس طرح سے شوشہ چھوڑا, مجھے نہیں پتا شہزاد اکبر جو ہے وہ کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں, اور اگر تو واقعی وزیر اعظم سیریس ہیں تو ان کو سب سے پہلے پنجاب کی کابینہ کی اکھاڑ پچھاڑ کر دینی چاہیے, عثمان بزدار کی, یاسمین راشد کی, اور خاص طور سروسز ہسپتال کے ان سٹاف کی, ایاز صادق کی رہنمائی میں جنہوں نے جعلی رپورٹس بنوائیں. تو اگر تو وہ رپورٹس جعلی ہیں تو پھر تو ان کی ایکسٹریڈیشن آسان ہو سکتی ہے, کیونکہ کرمنل اوفینس ہو جائے گا وہ. اور اگر وہ رپورٹس جعلی نہیں ہیں, یا حکومت اگر ان کے اوپر ایکشن نہیں کرتی, تو پھر وہ پولیٹیکل ایکشن رہے گا اور وہ برطانوی حکومت ان کے حوالے نہیں کرے گی. سوچنے کی بات ہے, ڈیولپنگ سٹوری ہے, آپ کو میں اس پہ انفارم رکھوں گا. بٹ چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.